ویلکم ٹو labpedia.net۔ آج میں آپ کو ایسڈ فاسفیٹیز ٹوٹل اینڈ پراسٹیٹک کے بارے کچھ معلومات دینا چاہوں گا۔ اس ٹیسٹ کے لیے ہمیں سیمپل جو ہے سیرم چاہیے مریض کا۔ اس کے علاوہ اگر آپ EDTA میں پلازما لے لیں تو وہ اچھا سیمپل ہے اور وہ جو ہے ایسڈ فاسفیٹیز کو اسٹیبلائز کرتا ہے۔ اس کے بعد مارننگ سیمپل جو ہے ہم پریفر کرتے ہیں، اور ہیمالیسس کو آپ اوائڈ کریں، وہ نہیں ہونی چاہیے، اور بہتر ہے کہ یہ ٹیسٹ امیڈیٹلی پرفارم کر لیں۔ اگر آپ نے اس کو سٹور کرنا ہے تو 24 آور کے لیے سٹور کر سکتے ہیں 2 to 8 سینٹی گریڈ تک۔ اگر سیرم کو ایسیڈیفائڈ کر لیں اپ ٹو pH 6.54 تو وہ بھی اس انزائم کو اسٹیبلائز کر لے گی۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں کہ تدابیر احتیاط کیا کیا کی جا سکتی ہیں۔ تو اس کے لیے کہ یہ جو ایسڈ فاسفیٹیز ہے اس کی ہول بلڈ کے اندر اسٹیبلٹی بہت پور ہے، تو یہ اگر 37 سے اوپر ٹیمپریچر ہو تو یہ انسٹیبل ہو جاتا ہے، اور اگر pH اس کا 7.0 سے زیادہ تو پھر بھی یہ انسٹیبل ہوگا۔ اور پھر آپ پراسٹیٹک مساج پچھلے 48 گھنٹے میں وہ اوائڈ کریں، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور 50% جو اس کی ایکٹیویٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی اگر آپ اس سیمپل کو روم ٹیمپریچر پہ چھوڑ دیں۔ اب اس کا پرپس کیا ہے، اس کی انڈیکیشنز کیا ہیں؟ یہ بیسیکلی تو ہم ایسڈ فاسفیٹیز اور پراسٹیٹک کمپوننٹ جو کرتے ہیں یہ پراسٹیٹ کارسینوما کو ڈائگنوز کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ مانیٹر یا آپ کہہ لیں کہ جو پراسٹیٹک کارسینوما کی ٹریٹمنٹ کر لیں اس میں بھی ہم اس کو ٹیسٹ کو کر کے تو تھیراپی کے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ایفیکٹ ٹھیک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ تیسرا اس کا جو یوز ہے وہ ہے ریپ کیسز میں، اور اس کے اندر اگر سیمینل فلوئڈ آپ ویجینل سویب اگر آپ لے لیں تو اس کے اندر ایسڈ فاسفیٹیز پازیٹیو آئے گا، کیونکہ سیمینل فلوئڈ کے اندر ایسڈ فاسفیٹیز کی کوانٹٹی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی پیتھوفیزیالوجی جو ہے، اس کا مین سورس پراسٹیٹ ہے، ادر سورسز ہیں بون، لیور، اسپلین، کڈنی، RBCs، بون میرو، اور بریسٹ کینسر میں بھی یہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اور یہ ایسڈ فاسفیٹیز جو ہے یہ لائسوسوم کے اندر ہوگا، اور انٹرا لائسوسومل پراسٹیٹ ایسڈ فاسفیٹیز بھی ہو سکتا ہے اور ایکسٹرا لائسوسومل بھی ہو سکتا ہے۔ انٹرا لائسوسومل جو ہے تقریباً ہر سیل کے اندر موجود ہوگا، اور ایکسٹرا لائسوسومل جو ہے وہ بعض سیلوں کے اندر ہی موجود ہوگا۔ اب ایسڈ فاسفیٹیز کی 100 ٹائم جو ہے ایکٹیویٹی پراسٹیٹ کے اندر بہت زیادہ ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں پراسٹیٹ جو ہے رچ سورس ہے پر ایسڈ فاسفیٹیز ایز ویل ایز پراسٹیٹک فاسفیٹیز۔ اگر کسی پیشنٹ کے اندر میٹاسٹیسس ہے تو 80% میں اس کا لیول ریزڈ ہوگا، اور پراسٹیٹک کارسینوما بھی اس کا لیول ریزڈ نظر آئے گا آپ کو۔ نارمل ویلیو ایک سورس کے مطابق 2.5 to 3.7 نینو گرام پر ml ہے، اور پراسٹیٹک کی ویلیو لیس دین 2.5 نینو گرام پر ml۔ پھر پراسٹیٹک فاسفیٹیز ایک تو میں نے بتایا پراسٹیٹ کارسینوما میں ریز ہوگا، اس کے علاوہ اور کنڈیشن میں بھی ریز ہو سکتا ہے، جیسے نیمنپک ڈیزیز ہے، گاشر ڈیزیز ہے، پراسٹیٹائٹس بینائن ہائپرپلیجیا، اور یہ آپ یورینری ریٹینشن، سکل سیل انیمیا، پیجس ڈیزیز، لیور ڈیزیز لائک سیروسس۔ اس کے علاوہ ریزڈ لیول آف پراسٹیٹ کی جو سگنیفیکینس ہے وہ ہے پراسٹیٹک کارسینوما میں، بینائن پراسٹیٹک ہائپرپلیجیا میں، پراسٹیٹائٹس میں، اور میٹاسٹیٹک کارسینوما آف دا پراسٹیٹ، اور اگر میٹاسٹیسس ٹو دی بون چلی جائے۔ پھر اس کی جو امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ آفٹر سرجری کے بعد اس کا لیول پراسٹیٹ کی آپ نے سرجری کی تو اس کے علاوہ 3 to 4 ڈیز میں ڈراپ کر جائے۔ اگر یہ 3 to 4 ڈیز میں ڈراپ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹل پراسٹیٹ کینسر جو ہے باڈی کے اندر موجود ہے۔ اگر ایسٹروجن تھراپی دیتے ہیں تو پھر بھی 3 to 4 ڈیز میں، ویکس میں اس کا لیول ڈراپ کرنا چاہیے۔ تو میڈیکل لیگل امپورٹنس میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ سیمن انالیسز ان ریپ کیسز میں کر کے تو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کا میرا لیکچر سننے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے جتنی بھی جو میں باتیں آپ کو کی ان کی ڈیٹیل دیکھنی ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ labpedia.net پہ جا کے یہ ساری دیکھ سکتے ہیں، اور
Once again, thank you very much for listening me, and please visit our website labpedia.net.